اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز 12ویں یونٹ کے چھٹے سبق کی پہلی تدریب سے کریں گے۔ پہلی تدریب سوال اور جواب کے متعلق ہوتی ہے، جس میں سوالات لکھے ہوتے ہیں، اس کے جوابات کو ہم نے آگے تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اس کا جو پہلا سوال ہے، هل تبادر الى الصلاة مباشرة عند سماع الآذان وتترك كل ما يشغلك؟ کیا آپ نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے ہیں جب آذان سنتے ہیں، یعنی آذان سننے کے وقت آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو آپ ہر اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں جو آپ کو نماز سے مشغول کرے، یعنی کسی اور کام میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں، نماز ترک ہو جاتی ہے، تو اس معاملے میں آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آپ ترک کر دیتے ہیں یا نماز کو ترک کرتے ہیں؟ نعم ابادر الى الصلاة مباشرة عند سماع الاذان واترك كل ما يشغلني۔ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، میں نماز کی طرف فوراً آذان سنتے ہی متوجہ ہو جاتا ہوں، اس طرف اپنا تبادل ذہنی کر لیتا ہوں اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں، ترک کر دیتا ہوں کہ جو مجھے نماز سے مشغول کرے، یعنی نماز کو چھوڑنے کی طرف کام جو ہے وہ مجھے مشغول کرے، میں ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا سوال ہے، هل تستعین بالبرامج والتطبیقات الحدیثة التي تذکرک بموعد الصلاة ووقتها وتنبہک؟ کیا آپ ایسی برامج یعنی اپلیکیشنز جو ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو نماز کے اوقات کو یاد دلاتی ہیں اور وہ آپ کو متنبہ کرتی ہیں، کیا آپ ان اپلیکیشنز، ان برامج سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں؟ تو جواب ہے نعم استخدم تطبیقات تذکیر الصلاة للحفاظ على وقتها للحفاظ على وقتها۔ جی ہاں، میں نماز کو یاد کروانے والی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو استعمال کرتا ہوں نماز کے اوقات پر حفاظت کی وجہ سے، یعنی ایسی اپلیکیشن جو نماز کے لیے محافظ ہوتی ہیں، جو نماز کو یاد کرواتی ہیں، ان اپلیکیشن کو میں استعمال کرتا ہوں۔ نمبر 3 ہے کیف اشجع شخصا علی اداء الصلاۃ؟ میں کسی شخص کو نماز ادا کرنے پر کیسے ابھاروں یا کیسے ابھار سکتا ہوں، اس کو کیسے ترغیب دلاؤں؟ تو اس کے جواب ہے هناك طرق عدیدة، یہاں پر بہت سارے طریقے ہیں۔ اولا شارک تجربتک الشخصیہ، کیف اثرت صلاۃ ایجابا یا ایجابیا فی حیاتک؟ پہلے تو آپ اپنے ذاتی تجربات اس کے ساتھ شیئر کریں کہ نماز آپ کی زندگی میں نماز نے کیسے پازیٹیو اثرات لے کر آئی ہے۔ اور دوسرا ثانیاً قدم معلوماتی حول اہمیت الصلاۃ فی الاسلام، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کے متعلق جو معلومات دی گئی ہے وہ آپ اس کو دیں تاکہ وہ نماز ادا کریں۔ نمبر 4، اچھا اس میں بہت سارا جواب مطول بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بہت اور بھی طریقوں سے جواب ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ میں مختصر جوابات دوں۔ نمبر 4، هل تطلب من صدیقک ان یکلف اباہ بتوجیہ اخیہ؟ کیا آپ اپنے دوست سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کو اس بات کا مکلف کرے کہ وہ اپنے بھائی کی رہنمائی کرے، یعنی اپنے بھائی کی رہنمائی کے لیے وہ اپنے والد صاحب کو استعمال کرتا ہے، بذات خود جو ہے وہ اس کو ترغیب نہیں دلاتا۔ نعم يمكن ان يكون من الجيد ان تطلب من صديقك ان يكلف اباه بتوجيه اخيه اذا كنت مقتنعا بان الامر قد يكون مفيدا۔ اگر تو آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ معاملہ مفید ثابت ہوگا، یعنی یہ یوں یہاں سے ترجمہ کریں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہتر ثابت ہوگا، تو پھر یہی ہے کہ پھر یہ طریقہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے دوست کو کہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کو اس بات کا مکلف کرے کہ اس کے بھائی کو وہ اس بات کی ترغیب دلائے، اس کی رہنمائی کریں۔ نمبر 5، ولدی لا یصلی فماذا افعل تجاہہ؟ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کے متعلق کیا کروں؟ جواب ہے تحدث مع ولدك بلطف واحترام حول موضوع الصلاة،
آپ اپنے بچے کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ نماز کے متعلق نماز کے موضوع پر گفتگو کریں. اسألہ عن اسباب عدم ادائہ للصلاۃ، آپ اس سے نماز ادا نہ کرنے کے اسباب کے متعلق سوالات کریں. بدون النیل منہ، یعنی بغیر اس کو رسوا کیے، اس کی بے عزتی کیے بغیر. وادع اللہ لتوجیہ ولدک نحو اداء الصلاۃ والارتباط بالدین، اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے، اپنے بیٹے کی رہنمائی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ نماز ادا کرے اور دین سے مربوط ہو جائے. آگے نمبر 6 ہے هل ينقطع اجر الدعوة بموت الداعیة او يستمر الى ما یشاء اللہ. کریں کہ کیا دعوت کا جو اجر ہے، یعنی نیکی کی دعوت کسی کو دی تو اس کا جو اجر ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والا جو شخص ہے اس کی موت کے ساتھ وہ اجر ختم ہو جائے گا یا وہ برابر چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. تو جواب ہے لا ينقطع اجر الدعوة بموت الداعیة بل يستمر الى ما یشاء اللہ. نیکی کی دعوت دینے والے کے فوت ہونے سے اس کی نیکی کا اجر جو ہے وہ منقطع نہیں ہوگا، بلکہ وہ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. یہ ثواب جاریہ ہے. بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یہ ثواب جاریہ رہتا ہے، بھلے بندہ فوت ہو جائے پھر بھی اگر اس کے کہے پر کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے نیکی کا سبب بن رہا ہوتا ہے. نمبر 7 هل تتعدى برکۃ الدعوة لأداء الصلاة إلى المجتمع والأماكن الكثيرة. کہیں کہ نماز کو ادا کرنے کی جو دعوت کی برکت ہے، برکت الدعوة لأداء الصلاة، یعنی نماز کو ادا کرنے کی جو برکت ہے، کیا یہ متعدی ہوتی ہے یعنی دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے. الى المجتمع، یعنی جو معاشرہ ہے، جو بہت سارے جگہ ہیں اس تک اس کی برکت بھی پہنچتی ہے. نعم برکت الدعوة لأداء الصلاة يمكن ان تتعدى الفرد نفسه وتمتد الى المجتمع والاماكن. جی ہاں، نماز کو ادا کرنے کی دعوت کی جو برکت ہے یا نماز کو ادا کرنے کی جو برکت ہے یہ متعدی ہوتی ہے، یعنی اس کی برکت دوسروں تک بھی پہنچ سکتی. بذات خود اس شخص کو بھی اس کی برکت پہنچتی ہے کہ جو یہ اس پر عمل کرتا ہے. وَتَمْتَدُّ إِلَى الْمُجْتَمِعِ وَالْأَمَاكِنِ، اور یہ معاشرے میں اور دیگر مکانات پر بھی اس کی برکت پہنچتی ہے، پھیلتی ہے. نمبر 8 هل تستعمل وسائل التواصل الاجتماعی في الدعوة لأداء الصلاة. کیا آپ وسائل تواصل یعنی جو اجتماعی طور پر جو وسائل استعمال کیے جاتے ہیں دعوت نیکی کی دعوت دینے کے لیے، نماز کی دعوت دینے کے لیے، ان وسائل کا آپ استعمال کرتے ہیں؟ نعم استعمل وسائل التواصل الاجتماعی في الدعوة لأداء الصلاة، یعنی جو معاشرے کے اندر جو وسائل استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کمیونیکیشن کے لیے جو وسائل استعمال ہوتے ہیں ان کو نماز کی دعوت کے لیے استعمال کرتا ہوں. کیف ینبغی علی التصرف مع تارک الصلاۃ، میں جو نمازیں ترک کرتا ہے اس کے ساتھ اپنا بیہیویئر کیسا رکھوں، یا کسی کے لیے بھی پوچھا جائے تو اس کا تصرف جو ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص بے نمازی سے ملتا ہے تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے. اب سوال اپنے بارے میں کیا ہے تو جواب اسی حساب سے دیا گیا ہے. تعامل مع تارک الصلاۃ باللطف، آپ بے نمازی کے ساتھ بھی پیار محبت سے ملیں. وحاول فہم الاسباب التي قد تكون وراء عدم اداء الصلاۃ، اور ان اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ نماز کو ترک کرتا ہے. ابھی سمجھ گئے، اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے. قدم النصائح ایجابیہ بدلا من الانتقاد، آپ اس کو پازیٹیو وے سے نصیحتیں کریں کہ جو اس نے اسباب ذکر کیے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے الا جو جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. تو جب آپ ان کے مسائل کو سنیں گے کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ نماز ترک کر رہا ہے، تو اگر اس کے اسباب ایسے ہی فضول ہیں تو آپ اس کو پازیٹیو وے سے اس کو نصیحتیں کریں گے. بدلا من الانتقاد، بغیر اس کے کہ آپ اس پر کوئی تنقید کریں. تنقید کا نشانہ نہیں بنانا اس کو، بلکہ اس کو نصیحت کر کے اچھائی کی طرف لانا ہے، اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر لیجئے گا.